من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له لا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومأوى وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عدد ما خلق من شيء جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله عدد ما خلق من شيء السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لقد من الله على المؤمنين لقد یقیناً من اللہ من بڑا احسان کیا اللہ تعالی نے علی المؤمنین اپنے مومن بندوں پر اذ بعث فیہم رسولا اذ جب بعث بھیجا فیہم ان میں رسولا اپنا رسول من انفسہم انہی میں سے یتلو جو پڑھ کر سناتا ہے علیہم انہیں آیاتہ اللہ کی آیات ویزکیہم اور تزکیہ نفس کرتا ہے ان کا ویعلم اور تعلیم دیتا ہے ان کو کتاب کی والحکمہ اور سکھاتا ہے ان کو حکمت وَإِن كَانُوا اگرچہ تھے وہ من قبل اس سے پہلے لفی ضلال مبین یقیناً کھلی ہوئی گمراہی میں اللہ عز و جل نے اپنے محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کا ذکر فرمایا کہ ہم نے ان کو بھیجا ہے ان کی ولادت مبارکہ کا اللہ نے ذکر فرمایا بعض لوگوں کو اشتباہ ہے ان کا ایک خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو اللہ نے نہیں منایا پھر حضور نے خود نہیں منایا پھر اصحابہ خلفائے راشدین نے میلاد نہیں منایا پھر اس کے بعد تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین مفسرین متکلمین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے کسی نے میلاد نہیں منایا جشن نہیں منایا خوشی نہیں منائی یوں آؤ بھگت نہیں کی یا یوں
زمانہ بھر کے لوگوں کو اپنا آپ دکھاتے نہیں پھرے۔ میرا خیال ہے کتاب و سنت کے جاننے والا، قرآن سے رشتہ اور رابطہ رکھنے والا، گویا کہ وہ اللہ رسول سے رابطہ رکھے ہوئے ہیں، ان کو چاہیے اس ایک آیت پر ہی غور کر لیں۔ اس کے علاوہ بھی اور آیات ہیں، یہ نہیں کہ یہ ایک ہی ہے۔ غور کر لیجئے، پھر سے سمجھ لیجئے، سن لیجئے۔ لقد من اللہ، لقد یقیناً، من اللہ، من کے معنی احسان کے ہیں، اللہ کے معنی اللہ ہی کے ہیں۔ احسان کیا ہے، یقیناً احسان کیا، اور یہ ایسا یقین ہے جو پکی بات پر دلالت کرتا ہے، کوئی خیالی بات نہیں۔ علی المومنین، اور یہ احسان مومنوں پر ہوا ہے۔ کافر بھی دنیا میں بستے ہیں، یہودی بھی ہے، مجوسی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، اور بہت سی مخلوق ہے، نہ معلوم کیا کیا مذہب، کیا کیا مذاہب بنا رکھے ہیں، مذہب کیا مذاہب بنا رکھے ہیں۔ مذہب تو ایک ہی اسلام تھا، اور مذاہب کی ضرورت تو نہ تھی۔ مسلمانوں نے بھی بے شمار طبقات اور مذاہب کھڑے کر رکھے۔ تو خیر اس طرف میں نہیں جاتا، میرا مضمون جاتا رہے گا ہاتھ سے۔ تو من اللہ، احسان کیا اللہ نے، علی المومنین، مومنوں پر احسان کیا اللہ نے۔ کس پر کیا؟ ذرا بولے تھوڑا سا، ایک بات سمجھانا چاہوں گا، اس لیے پہلے یہ سمجھ لیں احسان کس پر کیا۔ انڈیا کے ہندوؤں کی بات نہیں کی، جو ہندو پاکستان میں رہتے ہیں ان کی بات نہیں کی، ہندوستان میں جو بدھ مذہب رہتے ہیں ان کی بات اللہ نے نہیں کی، پاکستان میں جو بے دین طبقہ ہے، دیگر مذاہب سے تعلق رکھتا ہے، اس کی بات اللہ نے نہیں کی۔ کس کی بات کی؟ مومنوں کی۔ کس کی بات کی؟ مومنوں کی۔ ارشاد کیا فرمایا؟ یا اللہ، آپ نے کون سا بڑا احسان ہمارے سر پر رکھ دیا ہے، ہماری گردنوں پر کون سا احسان کا بوجھ رکھا ہے، کسی احسان کو آپ جتلا رہے ہیں، اور کیوں جتلا رہے ہیں؟ احسان ہونے کے ناطے سورج آپ کا احسان، چاند آپ کا احسان، آسمان آپ کا احسان، زمین آپ کا احسان، اس میں آب و ہوا کا چلنا آپ کا احسان، زندگی آپ کا احسان، آنکھوں کا دیکھنا آپ کا احسان، ہمارا چلنا پھرنا آپ کا احسان۔ یہ تو احسان آپ نے جتلایا ہی نہیں۔ اور کون سا احسان آپ جتلا رہے ہیں؟ کھانے کی توفیقات آپ دے رہے ہیں، آسمان سے برس رہا ہے، ہم کھا رہے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا میں نے کہ احسان کیا ہے تم پر، اذ بعث فیہم رسولا، تم میں نے اپنا رسول بھیجا ہے۔ اذ کے معنی جب کے ہیں، بعث کے معنی بھیجنے کے ہیں، فیہم کے معنی تم میں، رسولن کے معنی رسول بھیجا ہے۔ احسان کس پر؟ مومنوں پر۔ احسان کس پر؟ اگر نبی کا آنا عام بات ہوتی، نبی کی ولادت عام بات ہوتی، نبی کی آمد عام بات ہوتی، قرآن یوں اہتمام سے ذکر نہ کرتا۔ دوسرا طبقہ بھی سن لے مولویوں کا، جو کہتے یہ استاد المحدثین امام المفسرین ہے، کہتے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اس سے پہلے آپ نہ نبی تھے نہ رسول تھے، پھر 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے دیا۔ یہ جھوٹ ہے سب سے بڑا، یہ سب سے بڑی بک ہے۔ ہاں آپ پر وحی کا نزول 40 سال کے بعد ہوا، اعلان نبوت کا حکم آپ کو 40 سال کے بعد ہوا، یہ بات درست ہے۔ ورنہ اسی آیت پر غور کر لیں، اذ باشا، جب بھیجا، فیہم تم میں، رسولن میں نے رسول، کیا بھیجا؟ کون بھیجا؟ مفتی مولوی محقق مفسر محدث کہہ رہا آپ رسول نہیں ہیں،
آپ نبی نہیں ہیں. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ہم نے کس کو بھیجا؟ کس کو بھیجا؟ حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات اصحابہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ متا، کب؟ آپ کب سے نبی ہیں؟ حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس وقت نبی تھا کنت نبیا و آدم بین الماء والتین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اس وقت ابھی آدم علیہ السلام کا خمیر گوندھا جا رہا تھا، ان کی مٹی سنی جا رہی تھی، میں اس وقت بھی نبی تھا. میں اس وقت بھی. چلو کسی کو یوں آسانی سے یہ بات نہ سمجھ میں آئے، دوسری مثال دے دیتا ہوں. تیسرے پارے کے آخری رکوع کی آیت وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا. اللہ نے وَإِذْ أَخَذَ اللہ، قرآن کی آیت پر غور کر لیں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، میثاق کہتے وعدے کو، نبیین نبیوں سے وعدہ لیا. کس سے وعدہ لیا؟ معلوم ہوتا ہے وہ پہلے سے نبی ہیں، پہلے سے وہی نازل ہوگی، اب اعلان کا وقت آیا ہے. نبی تو وہ پہلے سے ہیں. حضرت عیسیٰ ابن مریم پر جب تہمت لگی، اماں جی پریشان ہوئی، حکم ہوا بیٹے کی طرف اشارہ کا، فاشارت الیہ. تو کیا کہا حضرت عیسیٰ ابن مریم نے؟ اماں جی ان کی طرف اشارہ کریں، وہ کہے دیکھو کیسی عقل کی عورت ہے، ہمیں بچے کے بتاتی ہیں. بچے سے کیا پوچھیں؟ بچہ بات کرتا ہے؟ چند گھنٹوں کا تو بچہ ہے. اتنے چھوٹے بچے کہیں بات کیا کرتے ہیں؟ دنیا میں کسی نے بات کی ہے؟ جب کسی نے پوچھا ہی نہ، اللہ کا امر آیا عیسیٰ اب تو بات کر. حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہم الصلاۃ والتسلیم بولے قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے. وجعلنی، اور بنایا ہے مجھے نبی، یا نبی بنایا ہے. مولوی مفتی آج کیوں کہتے ہیں وہ نبی نہیں رسول نہیں؟ راز صاحب پڑھتے ہیں نا روزانہ کتاب ہے. مجھے کہتے ہیں مولویوں کی رعایت نہیں کرتا. میں کیسے رعایت کروں؟ تم اللہ رسول کی رعایت نہیں کرتے، جو نبی کی رعایت نہیں کرتا میں کیوں کروں؟ وجہ مجھ سے یہ گمان رکھتے ہو کہ تمہاری حمایت کروں، اللہ رسول کو چھوڑ دوں، کیوں؟ وجہ کوئی خاص بات بتاؤ، تنخواہ دے کر جاتے ہو؟ رب محمد کی قسم اگر دے کر بھی جاتے ہو تب بھی حق کہوں گا. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. تو اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا رسولا من انفسہم، بھیجا ہے ان میں ایک رسول. یہ لام الف لا پر جب دو زبریں آ جاتی ہیں رسولن، یہ جب دو زبریں آ جاتی ہیں نا، بس عربی میں اس کا معنی ہوتا ہے ایک اور واحد رسول، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں. ظاہر ہے پھر آپ تشریف لے آئے، آپ کے بعد تو نبوت کا دروازہ انہوں نے بند کر دیا. یہ اکیلا ہی رسول ہے. فیہم رسولا، تم میں ہم نے رسول بھیج دیا. رسولا من انفسہم، یہاں فرمایا رسول بھیجا تمہاری جانوں میں. یتلو، جو پڑھ کر سناتا ہے، علیہم انہیں، آیات ہی اللہ کی آیات، ویزکیہم، اور جو اس کے پاس کہیں آ کر بیٹھ جائے اس کا کلمہ پڑھ لے، اس کے اندر کو بالکل پاک اور صاف کر دیتا ہے، مانج دیتا ہے، اس کا برتن اندر کا صاف ہو جاتا ہے. یہ کمال نبوت ہے. جو کلمہ پڑھتا تھا، آپ نے سنے ہوں گے، بے شمار واقعات پڑھے ہوں گے، حضرات اصحابہ کو بڑے چکمے دیے گئے، بڑا کچھ کہا جائے، یہ لے لو، یہ لے لو، یہ لے لو، یہ دیتے، سرداری دیتے، چتراہٹ دیتے، قبائل کی سرداری لے لو، گھر کی سرداری لے لو، کوئی عورت پسند ہو وہ لے لو. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا، آمنہ کے لال کا دامن پکڑ لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ نہیں چھوٹتا، موت قبول ہے. مرتے مر گئے، دنیا نے دیکھا، جام شہادت انہوں نے پیا ہے، مگر آمنہ کے لال عبداللہ کے چاند صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مبارک نہیں چھوڑا. تو یہاں ارشاد فرمایا اللہ نے وَيُزَكِّيهِمْ،
ان کے دلوں کو وہ صاف کر دیتے ہیں۔ یہ بات اسی وقت ممکن ہے جب اندر کی گہرائیوں سے نبی مان لیا ہو، جب تہ دل سے مان گئے ہو، قلب نے فیصلہ دے دیا ہو۔ اب کوئی ہیرا پھیری نہیں ہو سکتی، لیت الحال سے اب کوئی کام نہیں لیا جا سکتا، اب کوئی ہیرا پھیری ممکن نہیں رہی۔ وَيُعَلِّمُهُمْ، ان کو تعلیم دیتا ہے، الکتاب قرآن کی، والحکمہ، بعض مفسرین نے لکھا حکمہ سے مراد حدیث ہے کہ اپنی عقل کو نبوت استعمال کرتی ہے، اور بعضوں نے لکھا کہ اس سے حدیث بھی مراد ہے، آپ کی ذات بھی مراد ہے، آپ کی دانائی بھی مراد ہے، آپ کی سوجھ بوجھ اس سے مراد ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور لوگوں میرے نبی کے آنے سے پہلے تم اس کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ وَإِن كَانُوا، وَإِن اور بے شک، کانو تھے، من قبل اس سے پہلے، فی ضلال مبین، ضلال کہتے ہیں گمراہی کو، مبین کہتے ہیں کھلی ہوئی گمراہی کو جس میں کوئی اشتباہ نہ رہا۔ اللہ عز و جل حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی ولادت کی خوشی کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ کیوں؟ احسان ہوا ہے نا، جن کے آنے سے احسان ہوا، ہماری تو خوشی کی پھر انتہا ہی نہ رہی۔ ہم خوش نہ ہوں گے تو کون خوش ہوگا؟ کیونکہ احسان تو مومنوں پر ہوا، کافروں پر تو احسان ہی نہیں جتلایا اللہ نے۔ فائدہ کافروں کو بھی ہوا، یہ نہیں کہ ان کو فائدہ نہیں ہوا، فائدہ ان کو بھی ہوا ہے، لیکن احسان اللہ نے مومنوں کو جتلایا ہے، مومنوں پر احسان رکھا، ان کی گردنوں پر اس احسان کا بوجھ ہے، اور اس احسان کے بوجھ کو وہی اٹھا سکتا ہے جو اتباع نبوت میں اپنے آپ کو گھائل کر دے اور گھل مل جائے اور اپنے آپ کو مٹی کر دے۔ حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی اس قدر بڑی خوشی ہے کہ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے لکھا، اہل ایمان کے لیے وہ عید کا دن ہے۔ اس عید کی تفصیل میں پچھلے جمعے میں کر چکا ہوں، اس بیان کو جس کے جی چاہے سن لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب